جب تکفیر معین کی طرف آئیں گے تو تکفیر معین کی 4 شکلیں بنتی ہیں شرعی قواعد میں، یاد اس کو نوٹ کر لیں، 4 شکلیں بنتی ہیں۔ 4 شکلوں میں سے ایک شکل میں کفر ثابت ہوتا ہے اور بندہ کافر ہوتا ہے، اور 3 شکلوں سے نہیں۔ تکفیر معین کی 4 شکلیں بنتی ہیں، یعنی کسی ایک شخص کو نومینیٹ کر کے اسے کافر کہنا اور پھر خارج از اسلام قرار دینا، یا مرتد کہنا، یا واجب القتل کرنا۔ معین طور پہ کسی ایک شخص کو کافر شرعی طور پہ قرار دے دینا، اس کے لیے 4 شکلیں شریعت کی بنتی ہیں، اور 4 میں سے ایک صورت میں اس پر کفر کا حکم صحیح ہوتا ہے، ایک صورت میں، 3 صورتوں میں جائز نہیں ہے، 3 صورتوں میں کفر کا حکم صادر نہیں کیا جائے گا۔ اب اس پر آج خوب مطالعہ کرتے ہیں دلائل سے اور مصادر سے، اور یہ کر کے پھر میں وہ جو کلام محتمل ہے گستاخی کا قاضی ایاز کا کہ کس کلام سے گستاخی واقع نہیں ہوتی، پچھلی نشست میں کیا تھا کیسے کلام سے گستاخی واقع ہوتی ہے، اس پر 10 مثالیں دی تھیں شفا سے، اور ملا علی قاری کی شرح و شفا اور علامہ خفاجی کی نسیم الریاض سے۔ آج پھر اس تکفیر معین کی بحث کے بعد مثالیں دیں گے ان ائمہ کے اقوال سے اور فقہائے احناف کی کتابوں سے کہ کیسے کلمات صادر ہو جائیں تو گستاخی نہیں بنتی۔ آج اس بحث کو لیں گے۔ اب آ جائیے بڑی توجہ کے ساتھ، میں نے عرض کیا کہ 4 شکلیں بنتی ہیں تکفیر معین کے لیے۔ پہلی شکل یہ ہے، بڑی توجہ سے، وہ یہ کہ کسی شخص نے کوئی قول کہا، کلمہ کہا، اب نفس مسئلہ پہ آپ خود اطلاق کرتے چلے جائیے، جو مسئلہ ہے، مسئولہ ہے، جو آپ کے سامنے حادثہ ہے، جو واقعہ ہے، اور آئندہ بھی زندگی میں آپ کے کام آئے گا، پوری لائف میں ہزاروں مسائل آئیں گے، سوال آئیں گے، اطلاق کرتے جائیے۔ پہلی صورت یہ ہے تکفیر معین میں کہ جس شخص نے کوئی کلام کیا، کلمہ کہا یا کلمات کہے یا کوئی فعل کیا، جو کچھ بھی کیا، اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ اس کا قصد بھی کفریہ تھا، اس کی نیت اور قصد میں بھی کفر تھا۔ اب یہ یاد رکھ لیں، یہ ایک بات عامیانہ طریقے سے سٹیجوں پہ کہہ دیتی ہے کہ جب گستاخ رسول ہو تو پھر اس میں نیت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ اس مسئلے کو واضح کرنا، ہم نے اندھیر نگری مچا دی ہے، یعنی امتیازات علمی، فقہی، اصولی قواعد اور ضوابط کے مٹا دیے، جہالت کے نیچے روند کے رکھ دیے۔ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کہاں نیت کا اعتبار ہوتا ہے اور کہاں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جہاں گستاخی کے کلمات آقا علیہ السلام کا نام لے کر صریح ہوں، کلمات ظاہر میں صریح ہوں، وہاں نیت کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ وہ قرآن اٹھا کر کہتا رہے کہ میری نیت یہ نہیں تھی، میرا قصد یہ نہیں تھا، وہ بے ایمان کافر ہوگا، جہنمی کتا ہوگا۔ جس کا کلمہ اور جس کا فعل صراحتاً آقا علیہ السلام کی گستاخی پر معمول ہوگا اور اس میں کوئی اور غیر کفر کا احتمال نہ ہو، اس قسم پر نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، قصد کا نہیں ہوتا۔ یہ علی الاطلاق کہہ دینا نیری جہالت ہے، اس کا مطلب ہے کتابیں نہیں پڑھی۔ اور بے شمار لوگ ایسے ہیں، میں نے عرض کیا کہ انہوں نے تو کتاب الصرف اور کتاب النحو اور چرتھالوی اور رد الرحمان امر السری اور منی المسلی اور نور العزا تک بھی نہیں پڑھی، ان کو نام ہی نہیں معلوم ان کے۔ ایسے بھی ہیں ان میں کچھ لیڈر، تو انہوں نے بقایا یہ دین کی یہ لوگوں کو بہکا کے لیڈ کر رہے ہیں سارے پکڑ کے، الف بے نہیں آتا جن کو دین کا۔ سب کی بات نہیں کر رہا، ان میں سے کچھ ہیں جو زیادہ لیڈنگ رول ادا کر رہے ہیں، اور باقی لوگ دباؤ میں سب ملے ہوئے ہیں ساتھ۔ جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے بھی تو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں بس دباؤ میں، تاکہ وہ سنیت سے خارج نہ ہو جائیں، تاکہ ان کے مسند اور ان کی عزتیں قائم رہیں، ان کے اوپر پریشر نہ آ جائے، دھمکی نہ دے دیں ان کو، دروازے نہ توڑ دیں کوئی ان کے۔ اس طرح کے خوف ہیں، ہراس ہیں، ہوائے نفس ہے، پریشانیاں ہیں، دین سارا کا سارا نظر انداز ہو گیا ہے۔ سنیے، تو پہلا اصول یہ ہے، یاد رکھیں تکفیر معین کا، کہ قائل یا فاعل جس پر آپ فتویٰ کفر کا لگانا چاہ رہے ہیں، دیکھا جائے گا سب سے پہلے صورت میں کہ اس کا قصد اور نیت کیا ہے، یعنی اس کا قصد بھی کفر ہو
اور سوائے کفر کے کوئی اور احتمال نہ ہو، اس کی نیت بھی ثابت ہو قرائن سے سری کفر کی، نیت سری کفر کی، اور ظاہری عمل بھی، اس کا جو ظاہری عمل ہے وہ بھی صریحاً کفر پہ دلالت کرتا ہے، اور کفر کے سوا اس کے اندر کوئی اور غیر کفر کا احتمال نہیں پایا جاتا۔ یہ ایک صورت ہے، مطلب یعنی اس کے قول و فعل کا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی۔ ظاہر کہتے ہیں قول و فعل کو، اور باطن کہتے ہیں اس کے قصد و نیت کو، یعنی ظاہر و باطن دونوں قطعی طور پہ کفر پہ دلالت کرتے ہیں، اور اس میں کوئی احتمال نہیں ہے غیر کفر کا۔ ایسا شخص اگر ان دو شرائط کے ساتھ گستاخی کا ارتکاب کرے، وہ گستاخ رسول ہوگا، وہ کافر ہوگا، واجب القتل ہوگا۔ اس کے گستاخ رسول ہونے اور اس کے کافر ہونے اور واجب القتل ہونے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، کسی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ یہ ایک شکل ہے، اس کو کہتے ہیں یکون العمل الظاہر کفرن غیر محتمل غیر الکفر فی الباطن، اس کا عمل ظاہر بھی کفر ہو اور اس کے باطن یہ قصد و نیت میں بھی غیر کفر کا احتمال نہ ہو، یعنی ظاہر اور باطن دونوں قطعی طور پر اور صریحی طور پر کفر پہ دلالت کریں۔ یہ وہ کیس ہے کہ جس میں وہ کچھ کہتا رہے، بعد میں عذر کرے، اپنی وضاحتیں کرتا رہے، اپنی نیتیں اور بیان کرتا رہے، اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس پر حکم ہوگا کفر کا۔ اس کو کہتے ہیں قاعدے کے طور پر اذا اجتمع الکفر الظاہر مع القطع، جب کفر ظاہر یعنی اس کا کلام ڈائریکٹلی قطعی طور پر صراحت کے ساتھ کفر پہ دلالت کر رہا، اس کے کلمات، اس میں کوئی اور توجیہ اور احتمال نہ ہو، ظاہری کلام بھی قطعی طور پہ کفر پہ دلالت کرے، مع القطع بأن القصد غیر محتمل غیر ما بہ الکفر، اور اس کی نیت اور قصد بھی اس میں غیر کفر کا کوئی احتمال نہ ہو، وہ بھی اسٹیٹ اوے کلیئر ہو، کفر پر دلالت کرے، اس کی تکفیر ہوگی، تکفیر معین، اور اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اس کی مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے، جیسے منافقون نے کہا، گستاخی کے کلمات کہے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور دین کے لیے اللہ کے رسول کہہ کر پھر بعد میں کہنے لگے انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو بس ایسے مذاق کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، یعنی لعب و لعب کے طور پہ کیا، ابس گفتگو کیا، ہماری نیت نہیں تھی، مگر ان کے کلمات واضح طور پہ کفر پہ دلالت کرتے تھے، گستاخی اور اہانت پر تھے، ٹھٹھا اور مذاق تھا، کلیئر دین کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کیٹیگوریکلی۔ مگر جب ان کو پوچھا گیا، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ٹھٹھا مذاق کر رہے تھے، ہماری نیت یہ نہیں تھی۔ تو قرآن نے ان کی نیت اور قصد کا یہ جو عذر تھا، اس عذر کو رد کر دیا، یہ کہہ کر آیت نمبر 66 میں لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کوئی عذر پیش نہ کرو، تم نے ایمان لانے کے بعد، یعنی ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کھلم کھلا کفر کیا ہے۔ تو ان کے عذر کو قرآن مجید نے رد کر دیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 64 سے لے کے 65 اور 66 کا پورا مضمون آ رہا ہے کہ جب وہ کفر کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، کلیئر نام لے کر استہزاء کرتے ہیں، قرآن مجید کی صورتوں کا، آقا علیہ السلام کی مخالفت نام لے کر مخالفت کرتے ہوئے حضور کے حکم کا مخالفت کر کے اس کا استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، اور پھر ان سے پوچھا جاتا ہے تو لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو صرف سفر کاٹنے کے لیے بات چیت اور ابس کلام، دل لگی مذاق ایسے کر رہے تھے، بس ہماری نیت یہ نہیں تھی۔ یعنی اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ نہیں، بس وقت کاٹنے کے لیے گپ شپ کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو گئے، کوئی عذر نہ کرو، تم کافر ہو چکے ہو۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ سے میں نے مثال دی، یہ وہ ہے جس پر فقہا نے بیان کیا اس طرح کی مثالیں، جب آپ کے سامنے کوئی قول کسی کا پیش ہو اور اس نے نام لے کر، میری بات سمجھیں،
اللہ کی گستاخی کی ہو، اللہ کے رسول کی گستاخی کی ہو، کہ اگر رسول اللہ نے بھی کہا ہے تو میں نہیں مانتا، یا معاذ اللہ کوئی اس طرح بکواس کر دے. کون ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی جان لینے کا حکم دینے والے، کسی کو سزائے موت دینے والے اتنی سی بات پر؟ یہ زمانہ بدل گیا. وہ 1400 سال پہلے تھے رسول پاک، آج ان کا حکم نہیں چلے گا. یہ قرآن 14 صدیاں پہلے معاذ اللہ اترا تھا. آج انسانی حقوق کا دور ہے، نیا دور ہے، آج وہ نہیں اطلاق ہوگا. میں نہیں مانتا. یہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی یہ سزا دی ہے، یہ حکم دیا ہے، تو تب بھی یہ زیادتی ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، عدل کے خلاف ہے، نئی دور کے ترقی کے خلاف ہے. میں نہیں مانتا. تو صریح ہو گیا اس کا کلمہ کفر. اللہ کا نام لیا، قرآن کا نام لیا، رسول پاک کا نام لیا، سنت رسول کا نام لیا اور اس کو رد کیا، تضییق کی، ٹھٹا کیا. اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کلمہ صریح تھا، اس کا قول ظاہر صریح تھا گستاخی میں، کفر میں. اب یہ کلمہ کہہ کر اب وہ کہے کہ نہیں میں نے تو اس معنی میں نہیں، میں نے اس معنی میں کہا تھا، میرا مراد یہ نہیں تھی، یہ تھی. اب اس کی ساری مرادیں اٹھا کر اس بندے سمیت جہنم میں پھینک دی جائیں گی جس کی گستاخی رسول صریحاً اور قطعاً ثابت ہو گئی، اور اس میں کوئی اور احتمال نہ رہا، تعویل نہ رہی، تعویل کی گنجائش. اس نے نام لیا اور نام لے کر اسٹیٹ اوے کفر کا کلمہ بکا. پھر اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، تعویل نہیں ہوگی. یہ ایک صورت ہے جس پر تکفیر معین جائز ہے. اگر ایسا واقعہ کبھی پیش آئے تو پھر تکفیر معین ہے. اس میں دیکھنا ہوگا کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا، اس نے قرآن کا نام لیا، اس نے یہ کلمات کہے نہ کہے. مثال دے رہا ہوں، جیسے میں نے ابھی 2 مثالیں دی ہیں، میں نے اس کو لکھا ہے. فار ایگزامپل یہ شخص کہے کہ یہ تحفظ حرمت رسول کا قانون، یہ لفظ بولے یہ تحفظ ناموس رسالت کا قانون، یا پیغمبر اسلام کی عزت کی تحفظ کا جو قانون ہے، یہ قانون کالا قانون ہے، میں نہیں مانتا، یہ ظالمانہ ہے. اس کا کلمہ صریح کفر ہے، قطعی کفر ہے. اس کی کسی نیت کا پوچھا نہیں جائے گا اور اعتبار نہیں ہوگا، وہ کافر. یا کوئی شخص یوں کہے کہ یہ قانون تحفظ ناموس رسالت کا، گستاخی کرنے، حضور کی گستاخی کرنے پر سزائے موت کا یہ قانون خواہ قرآن نے دیا ہے خواہ سنت رسول نے دیا ہے، یہ کالا قانون ہے، ظالمانہ قانون ہے، ناانصافی ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا. اس کو کہتے ہیں کہ اس کا قول ظاہر قطعاً اور صریحاً دلالت کرتا ہے کفر پر، اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، وہ کافر ہو جائے گا بے ایمان، اس نے گستاخی رسول کی. یا وہ کہے کہ یہ قانون بے شک اگر شریعت نے بھی دیا ہے، لفظ بولے یہ کالا قانون ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، ظلم ہے، میں نہیں مانتا، رد کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ جو چاہے کہے، یہ صریح کلمہ کفر ہے اور قطعی کفر ہے، عذر قبول نہیں ہوگا. یا اس طرح کر دے معاذ اللہ کہ یہ کیسا رسول ہے کہ اگر کوئی 2 کلمے ان کی شان میں بول دے تو اس کو قتل کر دیا جائے، یہ دین کے تصور کے خلاف. میں نہیں مانتا رسول کے اس قول کو کہ یہ ایک کلمہ کوئی غلطی سے بھی گستاخی کا بول دے، قتل کر دے 2 کلمے، یہ ناانصافی ہے، یہ کالا قانون ہے، یہ ناجائز قانون ہے. رسول پاک کا نام آ جائے، قرآن کا نام آ جائے، وہ زبان سے شریعت کا نام لے، اللہ کا نام لے، رسول کا نام لے، قرآن کا نام لے، کہہ کر پھر رد کرے، اسے کالا قانون کہے، ناانصافی جو چاہے کہے، اس کو صریح کہتے ہیں. اہل علم اور اہل فقہ جانتے ہیں اس میں تصریح ہو گئی اور قطعیت ہو گئی، وہ کافر ہو جائے گا، اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. یا کوئی کہے کہ یہ قانون ٹھیک ہے، 1400 سال پہلے کے لیے جائز تھا جو رسول پاک نے دیا جب قرآن نازل ہوا. اب 1400 سال گزر گئے، زمانے بدل گئے، حالات بدل گئے، بین الاقوامی UNO حقوق فلاں فلاں فلاں، یہ کئی اوٹ پٹانگ باتیں کر کے ترقی کر گئے، آج کے ترقی یافتہ دور کے لیے قابل قبول نہیں ہے. بے شک رسول پاک نے دیا تھا، وہ بدوؤں کا دور تھا، فلاں دور تھا، آج نہیں قبول کرتا، رد کرتا. یہ صریح کفر ہے، قطعی کفر ہے، وہ شخص کافر و مرتد ہو جائے گا. یعنی شرط میں نے آپ کو بتا دیا کہ آقا علیہ السلام کا نام لے کر پھر حضور کے دیے ہوئے قانون کو رد کرے، قرآن سنت اور شریعت کا نام لے کر اور قرآن و سنت کے دیے ہوئے قانون کو رد کرے، بھلے 100 دلائل دیتا پھرے، پھر وہ مرتد بھی ہے، کافر بھی ہے، گستاخ بھی ہے. یہ جو شکل اس طرح کی اگر ثابت ہو جائے
تو یہ آتی ہے تکفیر معین کے اس پہلے ضابطے میں، جس کی میں نے مثال دے دی کہ اس کے قول میں چونکہ تصریح بھی آ گئی اور قطعیت بھی آ گئی، لہذا اب اس کے قصد و نیت وہ قرائن کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کا قصد بھی ڈیفینیٹلی کفر پہ دلالت کرتا ہے، مطابقت پائی گئی اس کے قول اور قصد میں۔ اب آ جائیے ذرا، اب مہم چیز ہے بڑی، دوسری شکل کیا بنتی؟ اب دوسری قسم میں لے لیں کہ قصد کفریہ ہے، اس کے قصد اور نیت میں کفر ہے، مگر جو قول ظاہر ہے اور عمل ظاہر وہ اس کفر پہ دلالت نہیں کرتا۔ میں اس کی ترتیب کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو آپ کو۔ دوسری شکل یہ بیان کر رہا ہوں کہ اس شخص کا قصد اور نیت کفر کی ہے، یعنی پیٹ میں اس کے کفر چھپا ہوا ہے، اندر سے وہ کفر کی بات کرنا چاہتا ہے، گستاخی کی بات کرنا چاہتا ہے، اندر اس کے پیٹ میں اس کی نیت میں کفر، گستاخی ہے، بے دینی ہے، مگر اس کا جو قول ظاہر ہے یا عمل ظاہر وہ صریحاً کفر پہ دلالت نہیں کرتا، اس کے قول سے صراحتاً کفر ثابت نہیں ہوتا، قصد میں بھلا اس کے اندر کفر ہو، قصد میں، نیت میں، یہ دوسرا قول ہے۔ تو اب اس دوسرے قول کی شکل یہ ہوگی جو میں نے آپ کو عرض کیا، اس دوسرے قول میں چونکہ اس کا ظاہر قول اور ظاہر عمل اس کے قصد اور اس کی نیت پہ دلالت نہیں کرتا، لہذا اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا، اس کی نیت اور قصد کو دیکھ کر اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا، بے شک اس کی نیت میں کفر چھپا ہوا ہو، گمراہ ہے، بے دین ہے، اس کی نیت میں کفر ہے، نیت میں، مگر جو کلمہ کہا، جو قول کہا، جو فعل کیا وہ صراحتاً کفر پہ دلالت نہیں کرتا، قول ظاہر اور فعل ظاہر کفر پہ دال نہیں ہے، لہذا ایسی صورت میں اس کے ظاہر پر اعتماد کیا جائے گا اور قصد اور نیت پر مسلمان فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ امر آخرت میں اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ شریعت کا دوسرا قاعدہ ہے۔ اس وجہ سے کہ بے شک اس کی نیت میں کفر ہے، اس کی نیت میں بے شک کفر ہے، مگر ظاہری عمل اس نے ایسا کیا ہے یا ظاہری قول اس کا ایسا ہے کہ اس قول میں دونوں احتمالات ہیں، دونوں احتمالات ہیں ظاہری کلمات میں جو اس نے بولے ہیں، یہ کہیں ہیں، ان میں احتمال کفر بھی ہے اور احتمال غیر کفر بھی ہے، اور فقہا کی اصطلاح میں اس کو کہیں گے احتمال کفر بھی ہے اور احتمال معصیت بھی ہے، یعنی اس کا جو ظاہر قول اور ظاہر عمل ہے اس میں دو امکان پائے جاتے ہیں، کوئی ثابت کرنا چاہے تو اسے کفر کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، اور اس کے کلمات میں کفر نہیں ثابت ہوتا یہ بھی، اور کفر کی بجائے معصیت اور گناہگاری کا قول بھی ثابت ہوتا ہے کہ معصیت کا قول کیا ہے۔ تو جب ظاہر قول میں اور ظاہر عمل میں کفر اور غیر کفر یا کفر اور معصیت دونوں احتمال پائے جائیں، نیت میں بے شک صرف ایک ہی احتمال تھا اور وہ کفر کا، مگر ظاہر قول میں اور ظاہر عمل میں چونکہ دو احتمال ہو گئے ہیں، کفر کا بھی اور معصیت کا بھی یعنی غیر کفر، لہذا اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا، یہ طے شدہ فیصلہ ہے۔ دوسری صورت جو میں نے عرض کی، اس کے اوپر میں آپ کو حوالہ دے دوں، الموافقات امام شاطبی کی پڑھیے، یہ الموافقات ہے میرے پاس، دار الکتب العلمیہ کی چھپی ہوئی، اور اس کا صفحہ 381 ہے، اس میں یہ جو قاعدہ بیان کیا میں نے یہ سن لیجیے۔ یہ قاعدہ یہ تھا جو میں نے عرض کیا کہ قصد بے شک اس کی نیت ایسی ہے یعنی باطن کے جس میں صرف کفر کا احتمال ہے، مگر ظاہر صرف کفر کے احتمال پر نہیں، ظاہر میں دونوں احتمال ہیں، کفر کا بھی ہے اور غیر کفر یعنی معصیت کا بھی ہے، ایسی صورت میں اس کی نیت اور قصد پر نگاہ ڈال کر اس پر فتویٰ کفر نہیں ہوگا، تکفیر نہیں ہوگی، اس کے ظاہر پر عمل ہوگا اور ظاہر پر قول اور فتویٰ دیا جائے گا۔ امام شاطبی بیان فرماتے ہیں فَإِنَّ أَصْلَ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ
مقطوع به فی الاحکام خصوصا وبالنسبۃ الی الاعتقاد فی الغیر عموما. امام شاطبی فرماتے ہیں کہ جو اصل حکم ہے وہ ہمیشہ ظاہر پر کیا جاتا ہے، چونکہ ظاہر ہی مقطوع ہے. ظاہر قول اور ظاہر عمل جب آپ دیکھتے ہیں وہی قطعی چیز ہے جس پر مفتی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ اس کی قطعیت کا فیصلہ کر سکتا ہے. تو مقطوع یہ ہے کہ اصل حکم اس کے ظاہر پر کیا جائے. احکام کے معاملے میں بھی بالخصوص، اور عقائد کا معاملہ آ جائے کسی اور کی طرف تو عقائد میں تو بالعموم یہ قاعدہ ہے کہ حکم ظاہر پر ہوگا. اب اس کے بعد امام شاطبی فرماتے ہیں فَإِنَّ عِلْمَ بَوَاطِنِ أَحْوَالِهِمْ، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں یہ خیال تھا، اس کے اندر بندہ ایسا ہے، اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اس کی نیت یہ تھی یہ کہنے کی. ٹھیک ہے، ظاہری قول میں کفر ثابت نہیں ہوتا، احتمال کفر ہے. یاد رکھ لیں قاعدہ ہے جب آ گیا احتمال، اذا وجد الاحتمال باطل الاستدلال، جب احتمال پایا جائے استدلال باطل ہو جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے شریعت کا. جہاں احتمال آ گیا وہاں استدلال باطل ہو گیا. احتمال کیا ہے؟ احتمال کے 4 درجے. یہ ضمن میں امام شاطبی سے پہلے بات سمجھا دوں. علم اور عدم علم کے 5 درجے آ جاتے ہیں. 5. ایک بالکل نہ جاننا کسی صورتحال سے واقف، اس کو کہتے ہیں جہل. اور کاملاً جاننا، 100% صحیح قطعی طور پر جاننا، اس کو کہتے ہیں علم. تو جہل ایک لوئسٹ رینک ہے، سب سے نیچے. کسی شخص کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، ٹوٹلی بالکل جاہل ہے، اسے سرے سے علم نہیں ہے، اندھیرا ہے، اس کی نالج میں اندھیرا ہے. اور علم کہتے ہیں جب قطعیت ہو، جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، قطعیت ہو، علم یقینی، یہ آخری حد ہے. تو علم اور جہل اس حد کے درمیان 2 حدیں ہو گئی. 3 درجے اور آتے ہیں. جہل سے بندہ تھوڑا سا نکلے اور تھوڑا سا معلوم ہو جائے، تھوڑا سا اسے پتا ہو، زیادہ نہیں پڑھا، بہت نہیں سنا، دین کا علم اتنا نہیں ہے، کسی چیز کے بارے میں تصور اس کا کلیئر نہیں، ایسے تھوڑا سا ہے. لیس دین 50%، 50% علم پہنچنے سے نیچے ہو، نچلے حصے میں مشائخ اعظام، علماء کرام، فقہاء کرام اور پیران اعظام، پیر صاحب. سنیے، 50% سے نیچے ہے اس کا علم ٹورڈز جہالت، تو اس کو کہتے ہیں وہم. کہ اس کو جو کچھ معلومات ملی تھوڑا زیادہ، اس کو اصطلاح میں، فن کے اصطلاح میں وہم کہتے ہیں، وہم. اگر اس کا علم کسی چیز کے بارے میں، کسی تصور کے بارے میں اتنا زیادہ ہے کہ سینٹر میں آ گیا، 50% معلوم ہے اسے اور 50% معلوم نہیں. اب آپ تعین کرتے چلے آئیں گے کہ لوگوں کو کتنے % معلوم ہوتا ہے، کوئی ایک مسئلہ، کوئی ایک عقیدہ، کوئی ایک شرعی حکم کا تصور، اور کتنا نہیں. اگر 50% نالج ہو گیا اس کو کہتے ہیں شک. شک بالکل نصف مقام میں آتا ہے 50% پر. آدھا جہل کی طرف ہوتا ہے، آدھا علم. علم سے مراد علم قطعی، علم یقینی، آدھا ادھر. تو درمیان میں آ گیا، وہ شک کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اس نے مطالعہ کیا، سنا، تصور اور بہتر ہوا، اور بہتر ہوا تصور تو 75% تک چلا گیا، تو اوپر کے نصف میں چلا گیا، 50-100 سے نیچے اوپر. تو اگر اوپر چلا گیا تو اس کو کہتے ہیں ظن. ظن شک سے اوپر ہوتا ہے. ظن کا درجہ علم کی طرف زیادہ ہوتا ہے شک کے مقابلے میں، اور وہم کا درجہ جہل کی طرف، جہالت کی طرف زیادہ ہوتا ہے شک کے مقابلے میں. شک درمیان میں ہے، تو اوپر چلا گیا تو کہتے ہیں ظن. اب جب ظن کہتے ہیں تو ظن میں بھی اسے کامل علم قطعی نہیں ہے. تو 3 درجے احتمال کے ہیں. اگر کسی کی معلومات اور تصور ظن تک پہنچے، یہ بھی احتمال ہے اس میں، کیونکہ کچھ خانہ خالی ہے. کسی کا علم و تصور شک تک پہنچے تب بھی احتمال ہے، کسی کا علم اور تصور وہم تک پہنچے تب بھی احتمال ہے. اور جہل تو سارا ہی احتمال ہے، جہل ہے، جہل نیرا جہل ہے. تو 4 درجے احتمال میں جاتے ہیں. جہل
वहम, शक और जन, आखिरी दर्जा पांचवा इल्म, जिसको कती इल्म कहते हैं। इसलिए फुकहा और आइम्मा अकायद जब बात करते हैं तो दो लफ्ज लगाते हैं, तसरीहन। तसरीहन तो लफ्ज के लिए है, वो एक अलग बहस आ जाती है। तसरीहन है, तारीदन है, तलवीहन है, सराहतन है, किनायतन है, इशारतन, वो अल्फाज की बहस है, अलग है। मगर इस तसव्वुर के बारे में वो फिर लफ्ज दूसरा इस्तेमाल करते हैं कि वो कतअन, ये कती तौर पे साबित है, ये जन्नी तौर पे। तो कहते हैं कि जन से यकीन जायल नहीं होता। मुसलमान होना यकीनी इल्म है किसी का, मुसलमान होना यकीनी था कि वो कलमा पढ़ा। अगर आपने उसको एक बार भी नमाज पढ़ते देख लिया, आपके पीछे ईद की, जुमा की नमाज एक बार भी देख लिया, उसका मुसलमान होना यकीनी हो गया। ये बात सुन लें, मैं बाद में आपको कुतुब अकीदा दिखाऊंगा। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी जो हमारे इमाम हैं अहले सुन्नत के, और इमाम आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के सबसे पहले मुरत्तिब, इमाम तहावी के बाद बड़े मुरत्तिब अकीदा मातुरीदी, अकीदा अहले सुन्नत का अशायरा के मुकाबले इमाम अबू मंसूर अल मातुरीदी, और इमाम नसफी, उनकी किताबें मैं एंड पर उस मौजू पर आऊंगा। यहां तक तसरीह की गई है कि एक काफिर शख्स था, काफिर जिसको आप जानते हैं काफिर था, उसने आपके पीछे एक नमाज पढ़ ली। मुफ्ती अब्दुल कयूम खान साहब जमात करा रहे थे और पीर खलीलुर रहमान चिश्ती साहब ने देख लिया कि वो पीछे जमात में नमाज पढ़ रहा है। शेखुल हदीस साहब नमाज पढ़ा रहे थे तो अल्लामा सियालवी साहब ने देख लिया कि पीछे नमाज पढ़ रहा है। इन्होंने देख लिया कि नमाज पढ़ रहा है, काफिर है, काफिर नमाज पढ़ रहा है, और बाद में उसका कोई अमल नहीं देखा आपने, बाद में कि आप कोई तयन कर सके। हमारे आइम्मा अहनाफ और आइम्मा अहले सुन्नत ने लिखा है कि उसका नमाज पढ़ना फकत, बाकी कोई बात आपकी उससे नहीं हुई, यह दलालत करेगा कि वो मुसलमान हो गया। उसका नमाज पढ़ना उसके मुसलमान होने पर दलालत करती है। ना उसने आपके पास कलमा शहादत पढ़ा, ना आपने कलमा शहादत सुना, ना उसको मजीद कुछ मुसलमानी के अमाल करते देखा। नमाज पढ़ी पीछे आपके, था काफिर। अब कायदा एक है, यह तो दीन और अकीदा अपनी मर्जी का बना लें, जो अपनी जमातें तंजीमें बना रखी हैं, कहें कि हम इमाम आजम को रिप्लेस करते हैं, अपनी मर्जी का बना लें, फिर अपने फतवे चला लें। और अगर आप खुद को हनफी कहते हैं, अहले सुन्नत कहते हैं, मातुरीदी कहते हैं, किसी के मुकल्लिद हैं, तो फिर इमामों को माने। ये इमाम नसवी का कौल मैं दे रहा हूं, इमाम मातुरीदी का कौल दे रहा हूं, ये मजहब इमाम आजम अबू हनीफा दे रहा हूं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एंड पर ये किताबें दिखाऊंगा मैं आपको जब इसकी बारी आएगी। काफिर है, उसने पीछे नमाज पढ़ ली, तो फरमाते हैं इससे उसका मुसलमान होना दलील काफी हो जाएगी। अब इस पर बहस हुई, क्यों बहस हुई, क्यों? उन्होंने कहा नमाज ईमान नहीं है मगर ईमान की अलामत है। यह अहनाफ का कौल है। अशायरा और हमारे माबैन इख्तिलाफ, उन्होंने कहा अमल भी ईमान का हिस्सा होता है। इमाम आजम ने कहा अमल ईमान का हिस्सा नहीं, तस्दीक व इकरार ईमान है। तो नमाज फिर क्या है? नमाज ईमान की अलामत है, दलील है। तो कुरान की आयत पेश की दूसरे पारे के पहले रुकू की, मा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम, कि अल्लाह ताला नहीं चाहता था कि तुम्हारे ईमानों को जाया कर दें। वो ईमान क्या था? बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके जो नमाज पढ़ते थे उसको कुरान ने ईमान कहा है। नमाजें, क्योंकि सहाबा ने पूछा था या रसूलल्लाह जो फौत हो गए तहवील किबला से पहले बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते पढ़ते उनका हुक्म क्या होगा? उस पर कुरान ने कहा मा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमानों को जाया नहीं करेगा। तो उनकी नमाजों को ईमान कहा, नमाज को ईमान कहा। और इमाम आजम के मजहब में आइम्मा ने तसरीह की वो नमाज से मुराद भी क्या था, बल्कि बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने को सही समझना, इसको कुरान ने ईमान कह दिया है। तो फरमाया चूंकि नमाज अलामत और दलील ईमान है, लिहाजा काफिर था, नमाज पढ़ते देख ली, ये गोया हम मर्तबा हो जाएगा जैसे शहादत पढ़ी उसने तौहीद और रिसालत की। इतना यानी उनका तसव्वुर यह है इस्लाम की तरफ इतनी बात मिल जाए, एहतिमाल मिल जाए तो उसको तरजीह दे दें, और कुफ्र की तरफ 99 दलाइल और असबाब मिल जाए तो तब भी तर्क कर दें
کسی کے مسلمان ہونے کی ایک وجہ مل جائے اتنی تو کفر سے نکال کے اسلام میں لانے کی تو اسے قبول کر لیں، اور مسلمان ہو 99 وجوہ مل جائیں کفر کے تو اعتراض کریں، بچیں، کافر نہ کہیں۔ یہ بنیادی قاعدہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ رہ گیا علم بواطن احوال امام شاطبی کہ اس کے باطن میں کیا ہے۔ فرمایا حکم قطعی طور پر قطعی طور پر حکم یہ ہے کہ ظاہر پہ ہوگا، عقائد میں بھی اور احکام میں بھی۔ رہ گیا یہ کہنا کہ اس کے باطن میں نیت میں یہ تھی، اس کے اندر یہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر لئن فتح ھذا الباب، اگر یہ ایسا باب کھول دیا جائے، امام شاطبی اصول دے رہے ہیں کتاب المقاصد میں اپنی الموافقات کی القسم الثالث کتاب المقاصد، فرماتے ہیں اگر یہ باب کھول دیا جائے علماء پر اور مفتیوں پر کہ وہ ان کے باطن کے حال پر فیصلے کرنے لگیں اسٹیجوں پر اور تقریروں کرنے پر، پھر غیر مفتی غیر عالم، اس کی نیت یہ تھی، وہ اس نے جب ٹھیک ہے کلمہ تو کفر کا نہیں کہا، آقا علیہ السلام کا نام تو نہیں لیا، قرآن کا نام نہیں لیا، اللہ کا نام نہیں لیا، کتاب و سنت کا نام نہیں لیا، آقا علیہ السلام کا نام نہیں لیا، نام تو اس نے ضیاء الحق کا لیا یا نواز شریف کا لیا یا فلاں کا، اس کو کالا قانون کہا، مگر اس کی نیت یہ تھی۔ یہ جو مگر کے بعد جملہ لگ رہا ہے اس کو 1400 سال کے اماموں نے رد کر دیا ہے۔ یہ مگر کے بعد کی بات اللہ جانتا ہے، مخلوق نہیں جانتی۔ مگر نیت یہ تھی، یہ فیصلہ اللہ کر سکتا ہے، یہ آپ کا اور میرا حق نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اگر یہ باب کھول دیا جائے کہ اس کے باطن میں نیت یہ تھی، قصد یہ تھا، تو فرماتے ہیں کہ پھر ظواہر احکام کی ترتیب ہی برباد ہو جائے گی، شریعت کے حکم بھی خلط ملط ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ فَالْعُذْرُ فِيهِ ظَاهِرٌ وَاضِحٌ، اگر تو ظاہری قول اور فعل کے اوپر اس پہ قتل واجب ہوا تو پھر تو عذر ظاہر ہے، وہ بڑا کلیئر ہے کہ ظاہراً اس کا قول و فعل دلالت کر رہا ہے قطعی طور پہ صراحت کے ساتھ کفر پر، کلیئر ہو گئی بات۔ لیکن وہ کہتے ہیں وَمَنْ طَلَبَ قَتْلَهُ بِغَيْرِ سَبَبٍ ظَاهِرٍ بَلْ بِمُجَرَّدِ أَمْرٍ غَیبِیٍّ، اور کسی شخص کو ظاہر قول تو نہ ملے اس کے کفر کا صراحت کے ساتھ، مگر وہ امر غیبی کی بنیاد پر فیصلہ کرے کہ اس کے دل میں نیت یہ تھی، ہم اس کو جانتے ہیں، اس کا قصد یہ تھا، ان تمام کلمات کہنے سے اس کی مراد یہ تھی، اس کے دل کا اشارہ ادھر تھا، اگر یہ امر غیبی کی بنیاد پر فیصلہ کرے تو فرماتے ہیں تو پھر تو جو خواطر اور رجحانات بندے کے اور خیالات بھی بڑے برباد کرنے والے اور ظواہر کو بھی تخت و تاراج کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں قد فہما من الشر، شرع سے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ حاضر یہ جو سد حاضر الباب جملتاً کہ شرع نے، اور پھر یہ بھی کہ شرع نے سد حاضر الباب جملتاً، دونوں طریق معروف اور مجہول، کہ شریعت نے یہ باطن اور نیتوں کی بنیاد پر ظاہر کے بغیر فیصلہ کرنے کے دروازے کو بند کر دیا ہے ہمیشہ کے لیے، نیتوں پر اور غیبی باتوں پر بند کر دیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں الا تری، اے بندے، اے عالم، اے مفتی، کیا تو نہیں دیکھتا الی باب الدعاوی المستند الی ان البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص کے لیے کہ جو دعویٰ کرے اس پر شرط ہے کہ گواہی لائے، اور انکار کرنے والے پر شرط ہے کہ وہ قسم کھائے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے جب یہ حکم دیا تو کسی ایک کو بھی مستثنا نہیں کیا، حتی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتاج الی البینۃ، حتیٰ کہ ایک آقا علیہ السلام کا معاملہ آ گیا خرید و فروخت پر تو گواہی مانگی گئی، تو آقا علیہ السلام کی بھی احتیاج ہوئی اس شریعت کو مقرر کر دینے کے بعد کہ گواہی دیں، اور آقا علیہ السلام چونکہ اس پر کوئی دوسرا بندہ انکاری تھا تو آقا نے فرمایا فقال من یشہد لی، صحابہ کرام میں ہے کوئی جو میری اس واقعہ پر گواہی دے؟ اب آقا علیہ السلام سے بڑی ہستی کائنات میں کون ہے؟ کہہ دیتی بدبخت تمہیں میرے قول سے بڑی ہے گواہی، میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ قول ہے خرید و فروخت کے بعد میں ہوئی، تو میرے قول سے کسی کی گواہی بڑی ہوگی؟ کوئی کائنات میں مجھ سے بھی زیادہ سچا ہے جس کی گواہی لینا چاہتے ہو؟ رد کر دیتے، مگر آقا علیہ السلام نے رد نہیں کیا، قبول کیا، فرمایا ہے کوئی جو میری بات پہ گواہی دے؟ تو خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حتی شاہد لہ، آقا میں گواہی دیتا ہوں، تو ایک ہی گواہ تھا، دوسرا موجود نہیں تھا، انہوں نے گواہی دی،
فجعلها اللہ شہادتین، اللہ نے حکم اتارا میرے مصطفیٰ خزیمہ کی اکیلی شہادت آپ کے حق میں 2 شہادتوں کے برابر کرتا ہوں۔ ایک کی گواہی حضور علیہ السلام کے حق میں 2 بن گئی، مگر آقا علیہ السلام نے بھی گواہی پیش کی۔ اور اس کے بعد امام شاطبی فرماتے ہیں وَلَوِ ادَّعَىٰ أَكْذَبُ النَّاسِ عَلَىٰ أَصْلَحِ النَّاسِ لَكَانَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِ وَالْيَمِينُ عَلَىٰ مَنْ أَنكَرَ۔ اور محشیان نے لکھا کہ اس کی دوسری سمت بھی اس کی عبارت ہے وَلَوِ ادَّعَىٰ أَصْلَحُ النَّاسِ عَلَىٰ أَكْذَبِ النَّاسِ لَكَانَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِ وَالْيَمِينُ عَلَىٰ مَنْ أَنكَرَ۔ حتیٰ کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شخص ہو اور وہ دعویٰ کرے دنیا کے سب سے بڑے سچے آدمی کے خلاف، سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑے صادق سچے امین کے خلاف دعویٰ کرے، فرمایا تب بھی قاعدہ یہی رہے گا کہ وہ گواہی دے گا اور اس کو قسم کھانی پڑے گی۔ کسی کی صداقت سے اس کی گواہی کی ذمہ داری باطل نہیں ہو جاتی، اور کسی کے بدکار فاسق و فاجر ہونے سے اس کا قول یعنی قسم کھائی کہ میں نے یہ نہیں کہا، اس کا قول رد نہیں کر دیا جاتا۔ یہاں کسی شخص کا ذاتی عمل، اس کا تقوی معتبر نہیں اور کسی کا فسق معتبر نہیں، یعنی گواہی کی حاجت مندی سے البینۃ علی المدعی والیمین علی، یا قول کے قبول اور عدم قبول سے، قسم کھانے کے عدم قبول یا قبول سے۔ اس لیے فرماتے ہیں پھر امام شاطبی یہاں پر فالاعتبارات الغیبیہ معتمرۃ بحسب الاوامر والنواہی الشرعیہ، کہ جو غیبی اعتبارات ہوتے ہیں نا نیت اور قصد کے، یہ محمل ہوتے ہیں، اور اوامر اور نواہی شریعت کے ہیں حکم ظاہر پر قائم ہوتے ہیں، اس کو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ اس دوسرے قاعدے کے لیے میں نے اصول بیان کیا موافقات امام شاطبی سے۔ یہ قاعدہ یہ تھا کہ جس میں قصد اور نیت میں تو کفر ہے، لیکن فرمایا کہ تم مکلف ہی نہیں ہو کسی کے قصد اور نیت کو جاننے کی، یہ احوال سرائر ہیں، احوال باطن اللہ پر چھوڑے جائیں گے، تم اس کے ظاہر کو دیکھو گے، اور جو ظاہر ہے چونکہ ظاہر میں اس کا جو فعل ہے اس میں دونوں احتمال ہیں، کفر کا بھی اور عدم کفر کا بھی، اس وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، احتمال غالب کیا جائے گا عدم کفر کا۔ اب اس کے بعد پھر اب تیسرا آگے احتمال آ جاتا، تیسرا احتمال یہ آ جاتا ہے کہ ظاہری قول اور فعل، ظاہری قول اور فعل میں ہی کفر اور عدم کفر دونوں کا احتمال موجود ہے، اور نیت کا حال معلوم نہیں، نیت کا حال معلوم نہیں سرے سے ہی، اس کا ظاہری جو قول ہے اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کفر کا احتمال بھی ہے اور اس میں عدم کفر کا احتمال بھی ہے، دونوں امکانات ہیں ظاہر میں۔ یعنی کفر کے احتمال سے مراد یہ ہے کہ اس نے ظاہراً جو قول کیا، جو کلمہ کہا، اس سے کفر بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کے ظاہری کلمہ سے مخالفت شریعت بھی ثابت ہو سکتی ہے مگر کفر نہیں، چونکہ ہر مخالفت شریعت کفر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی فعل حرام یا قول حرام ہے تو وہ بھی شریعت کے خلاف ہے مگر کفر نہیں، قول مکروہ ہے وہ بھی شریعت کے خلاف ہے مگر کفر نہیں، قول خلاف اولا ہے تو شریعت کے ایک درجہ اولا کے خلاف ہے مگر کفر نہیں، قول معصیت ہے، فعل معصیت ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ ہے، فسق ہے، یہ سب شریعت کے خلاف ہیں مگر یہ کفر نہیں ہے۔ تو کہا کہ ظاہری قول ایسا ہے کہ جس میں دونوں احتمال موجود ہیں، دونوں کفر کے بھی اور عدم کفر کے، اور نیت معلوم نہیں، تو ایسی صورت میں اس شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس کے ظاہری قول سے دو علماء ہیں اور دو احتمال الگ نکال رہے ہیں، کفر بھی ثابت ہو سکتا ہے اور عدم کفر یعنی معصیت اور گناہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک شخص نے کچھ کلمات کہے اور اگر اس کے کلمات سے کفر کا احتمال نکلتا ہے تو اسی وقت اس سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ اس میں کفر کا احتمال نہیں، معصیت اور گناہ کا احتمال ہے، یعنی مخالف شریعت کا نام کیا مگر کافر نہیں ہوتا۔ اب اس کے لیے حدیث پاک
کوٹ کر رہا ہوں اس کی دلیل صحیح بخاری کی. یہ جو قاعدہ شریعت ہے یہ ثابت ہوتا ہے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر اور صحیح مسلم کی باب فضائل الصحابہ. بخاری شریف کی کتاب حدیث نمبر 4890 صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے. باب میں نے بتا دیا کتاب التفسیر ہے. حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. اس سے ائمہ محدثین نے یہ تیسرا اصول نکالا. اب وہ واقعہ سنیے توجہ کے ساتھ کہ کتنا بڑا واقعہ ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے حدیث نمبر 4890، اور اس کتاب التفسیر میں جو باب قائم کیا امام بخاری میں وہ باب سننے والا ہے. باب ہے لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. اس باب کے تحت حدیث لائی ہے کہ لوگوں، میرے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو اپنا ولی اور دوست نہ بناؤ. اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو، یعنی اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن، صحابہ اور مومنین کے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ. اس باب کے تحت یہ حدیث لائے ہیں. حضرت حاتم بن ابی بلتع ایک صحابی تھے. جب آقا علیہ السلام فرما رہے تھے تیاری فتح مکہ کے لیے جانے کی، تو یہ صحابی حاتم بن ابی بلتع، اس کے اہل و عیال، اعزا اقارب، رشتہ دار، مال، کچھ اس کی جائیداد مکہ معظمہ میں تھی. مکہ میں اس نے کیا کیا کہ حضور علیہ السلام کا راز فاش کر دیا اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے. کفار مشرکین کی طرف خط لکھ کے بھیجا. یہ حضور علیہ السلام کا پورا منصوبہ اس میں فاش کر دیا، راز کر دیا آقا علیہ السلام کا. ان کی پوری پلاننگ فاش کر دی اور خط بھیجا لکھ کر کہ اس طرح حملہ کرنے والے ہیں. مقصود اس کا یہ تھا کہ میری اس وفاداری کی کو دیکھ کر حیا کر کے میرے بچوں کو، فیملی کو اور میرے جو باقی فیملی جائیداد وغیرہ کی حفاظت کر دیں گے، بچ جائیں گے ہمارے لوگ. یہ بعد میں بات آتی. اس نے خط بھیجا اور خط جب بھیجا تو ایک باندھی تھی لونڈی، اس کے ہاتھ وہ خط بھیج دیا. ادھر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے بھیجا اور ان کے ساتھ حضرت زبیر بن العوام کو، حضرت مقداد کو، ان تینوں کو آقا علیہ السلام نے روانہ کیا. جب تینوں کو روانہ کر دیا تو ایک مقام آتا ہے مدینہ پاک سے جب نکلیں مکہ معظمہ کے راستے میں، تو حدیث پاک کے لفظ ہیں انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ. وہ نکلے حتی تأتوا روضۃ خاخ، یعنی ایک مقام خاخ تھا. یہ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان، مگر مدینہ طیبہ کے ابھی قریب، حمراء الاسد کے قریب تھا یہ مقام. وہاں پہنچے تو وہاں اس نے اپنی ایک لونڈی بھیجی تھی. حاتم ابی بلتع نے، حاتم ابن ابی بلتع نے لونڈی کے ہاتھ وہ خط بھیجا تھا خفیہ کہ عورت ہے، چھپ کے چلی جائے گی، کوئی چیک نہیں کرے گا، پہنچا دے گی. وہ جو جاریہ تھی وہ فرماتے ہیں کہ فاتینا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم فیضا نحن، ہم وہاں پہنچے، فیضا نحن بالزعینہ فقلنا، ہم وہاں پہنچے تو ایک لونڈی تھی. اس کو دیکھا، اس کا نام تھا سارہ، اور وہ عمران بن ابی سیفی القرشی، اس کی وہ باندھی تھی، آزاد کردہ. اس کو دیکھا ہم نے، اور یہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ خط جاسوسی ہو گئی تھی، یہ خط لے کے جا رہی ہے حاتم بن ابی بلتع کی کفار و مشرکین مکہ، قریش مکہ کے لیے. سیدنا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں ہم تینوں صحابی جب وہاں پہنچے، اس لونڈی کو ہم نے پا لیا، سارا کو. ہم نے اسے کہا کہ خط دو ہمیں جو حاتم بن ابی بلتع نے تمہیں دیا ہے. اب الفاظ یہ ہیں کہ فاتین، اب فقلنا لا اخرج الکتاب، ہم نے کہا کتاب یعنی خط نکال کے ہمیں دو. فقالت معی کتاب، ما معی کتاب، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. اس نے جھوٹ بولا، مجھے کوئی خط نہیں دیا اس نے. فقلنا لنخرجن الکتاب او لتلقین الثیاب، خود دیتی ہو کتاب ہم تم سے چھین کے نکال لیں یا پھر کپڑے اٹھا کے اس میں سے لے لیں، دیتی ہو یا نہیں. جب اس کو پتہ چل گیا فاخرجتہ من قاصها، پھر الٹیمیٹلی وہ اس نے بند کیے ہوئے تھے، بالوں میں لپیٹا ہوا تھا، بالوں کے اندر، تو اس نے نکال کے دے دیا.
وہ خط دے دیے. فاتینہ بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم وہ خط لے کر آقا علیہ السلام کے پاس آ گئے. یہ جاسوسی ہو گئی تھی، یہ تینوں روانہ ہوئے تھے، کامیاب ہوئے اپنی مہم پر، اس سے خط لے کر واپس آ گئے، آقا علیہ السلام کو دیا. فاذا فی، آقا علیہ السلام نے خط کھولا اور پڑھ کے سنایا گیا تو خط میں لکھا تھا من حاتب ابن ابی بلتع الی ناس من المشرکین ممن بمکہ یخبر ببعض امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس نے حاتب نے بن ابی بلتع نے خط بھیجا تھا مشرکین مکہ کے نام، اور آقا علیہ السلام کے منصوبے کی راز فاش کر کے خبریں دی تھی کہ یہ کرنے والے ہیں. اب یہ حدیث ہے صحیح بخاری کے. جب صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے وہ خط پڑھ لیا تو اب اس کے اوپر اب یہ حضور علیہ السلام کی اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے. ظاہر کی میں بات کر رہا ہوں، قول کر رہا تھا، سن لیں، نیت کا پتہ نہیں تھا پہلے، مگر اس کا جو ظاہری قول اور عمل ہے اس میں احتمال ہے کفر کا بھی غیر کفر کا بھی. اب آپ سوچیں گے کہ اس میں اندازہ کریں بھی کیا احتمال ہے. آقا علیہ السلام کی جاسوسی حضور کے خلاف کر رہا ہے، حضور علیہ السلام کی خبریں مشرکین مکہ کو ایک شخص پہنچا رہا ہے، فتح مکہ کے منصوبے بے نقاب کر کے گویا آقا علیہ السلام کی پوری مہم کو ناکام کرنا چاہتا ہے. اتنا بڑا عمل ہے اور خط لکھا ہے تو یہ قول اور فعل بھی ہے، اور خط لکھا ہے یہ قول ہے، تحریر ہے. اتنا بڑا قول اور فعل ہے آقا علیہ السلام کے خلاف، جس پر آیت اتری کہ میرے اور رسول کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. اب اس پر آقا علیہ السلام نے اس کو قتل نہیں کیا، کفر کا حکم نہیں دیا. آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا، صحیح بخاری میں آتا ہے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا یا حاتب، حاتب یہ کیا ہے، یہ کیا ہوا. آقا علیہ السلام نے تبین کیا، اس سے وجہ پوچھی کہ جو کچھ لکھا ہے اپنی نیت اپنا ارادہ بتاؤ، کیوں لکھا ہے، کیا لکھا ہے. حاتم بن ابی بلتع نے جواب دیا. آقا علیہ السلام نے اب اس کے قصد کو معلوم کیا. قول ظاہر اور فعل ظاہر بالکل عیاں ہیں، اظہر من الشمس ہے. اس پر جواب دیا لا تعجل علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھ پر جلدی نہ کریں. مطلب یہ ہے کہ بہت جلدی میں مجھ پر حکم صادر نہ کر دیں، کہیں کفر کا اور قتل نہ کروا دیں، مجھے سن لیں. پھر اس نے وہ ساری بات بتائی اور اس نے یہ لفظ کیا ما فعلت ذلک کفرا ولا ارتدادا عن دینی، یہ جو کچھ کیا ہے میں نے یہ غلطی، میں نے نہ کافر ہوا ہوں، نہ کفر کی نیت سے کیا ہے، نہ اپنے دین سے پھرنے اور ارتداد کی نیت سے کیا ہے. میں نے صرف اس خیال سے کیا کہ میرے بچے میری فیملی کے لوگ وہاں تھے، میری جائیداد وہاں تھی، کہ میرے خط کو پڑھ کے جب ان کو یہ راز پہنچے گا تو حمایت کریں گے تو میری فیملی کے لوگ بچ جائیں گے، میرا مال جائیداد بچ جائے گا. میں نے اس لالچ میں یہ کیا ہے. اب آپ سن لیں، مالی منفعت اور لالچ کی وجہ سے کیا ہے کہ میرے خاندان اور میری جائیداد کی بچت ہو جائے گی اس وجہ سے، لیکن مجھے دین اسلام کے خلاف میں نے ارتداد کی نیت نہیں رکھی اور نہ میں نے کفر کی نیت کی ہے. اب آگے جواب سنیے آقا علیہ السلام نے جو فتویٰ صادر فرمایا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قد صادقہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا حاتم بن ابی بلتع نے سچ کہا، جو قول کیا تھا، جو نیت اس نے بتائی تھی، آقا علیہ السلام نے اسے قبول فرما لیا. حالانکہ اس کا فعل ظاہر میں زیادہ احتمال، غالب احتمال کفر اور ارتداد کا تھا، مگر بہر صورت دوسرا احتمال موجود تھا جس کو آقا علیہ السلام نے اس کی اپنی نیت اور قصد کا بیان شہادت اس سے سن کر قبول کر لیا. اس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے عرض کیا فقال عمر دعنی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، اور دوسری حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ میں اس منافق کا، مجھے اجازت دیں میں اس منافق کا سر قلم کر دوں. اب یہ ہے اصل بات جو مفتی کی ذمہ داری اور اہل علم کی ذمہ داری بنتی ہے، ان باریک اور بڑے نازک معاملات میں شریعت کے حکم کو صحیح فیصلہ کرنا. کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، فرما دیا سچ کہہ رہے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم پھر جلال میں آ گئے اور اس کہنے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، یہ منافق ہے، میں اس کا سر قلم کر دوں.
چونکہ دوسری کتب میں جو روایت آئی ہے صحیح بخاری کے علاوہ، اس میں الفاظ لفظ منافق کے بھی آئے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا، یہ امام شافعی نے بھی اس کو روایت کیا کتاب الام میں، دوسرا حوالہ ساتھ دے رہا ہوں، کتاب الام جلد 5 صفحہ 330 اور باب قائم کیا امام شافعی نے، المسلم یدل المشرکین علی عورت المسلمین، اگر کوئی مسلمان کافروں پر مسلمانوں کے راز فاش کر دے اور ادھر آقا علیہ السلام کا راز فاش کر دے، آگے حضور علیہ السلام کا راز فاش کر دے اور مسلمانوں کا راز فاش کر دے، یہ باب ہے۔ اس میں حدیث لائے ہیں، حدیث نمبر 1483، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے مگر امام شافعی کتاب الام میں بھی لائے ہیں۔ اس میں الفاظ ہیں، واللہ، وہ حاتب بن ابی بلتع کے، واللہ ما فعلتہ شکا فی دینی، یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے یہ کام اپنے دین اسلام میں کسی شک کی وجہ سے نہیں کیا کہ مجھے شک واقع ہو گیا دین اسلام کی صداقت پر، ولا ردن لا کفرن بعد الاسلام، نہ کفر کے ساتھ راضی ہوتے ہوئے اور نہ اسلام کے بعد کفر کو اپناتے ہوئے، نہ مرتد ہوتے ہوئے، نہ دین کو رد کرتے ہوئے، نہ دین میں شک کرتے ہوئے، اس وجہ سے نہیں کیا، بلکہ وہ سارا سبب بیان کر دیا کہ جو ان کے ساتھ میں جب آ گیا تھا تاکہ میری حمایت میں وہ میرے فیملی اور میری جائیداد وغیرہ کو بچا لیں گے اس قرابت کی وجہ سے۔ اس پر فقال رسول اللہ انہ قد صدق، کہ حاتب بن ابی بلتع نے سچ کہا ہے، آقا علیہ السلام نے اس کا عذر اور اس کی تعویل قبول کر لی۔ فقال عمر، اس پر فاروق اعظم اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، یہ صحیح بخاری کے لفظ سے اضرب عنقہ، اس کی گردن اڑا دوں۔ امام شافعی کی روایت ہے کہ میں اس منافق کی گردن دوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ چونکہ صحابی تھے، بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، آقا علیہ السلام نے ان کو بدر کی شرکت یاد دلائی، فَإِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، بدر میں شریک ہوا تھا، اس لیے آقا علیہ السلام نے اس کی گواہی قبول کر لی، اس کی معافی کا ہے۔ اس پر پھر آگے محدثین فرماتے ہیں، امام طبری نے بھی روایت کیا ہے، اور یہ امام ابن حجر اسقلانی کو ساتھ کوٹ کر رہا ہوں فتح الباری سے، فتح الباری صحیح بخاری کی شرح میں امام ابن حجر اسقلانی، انہوں نے امام طبری کو کوٹ کیا ہے روایت سے طریق حارث کے ساتھ سیدنا علی شیر خدا سے، اس قصہ میں جب یہ فرمایا کہ بدر میں شریک ہوا تھا، یعنی اس کا مسلمان ہونا ثابت ہے، لہذا میں نے اس کی جو تعویل ہے قبول کر لی۔ آگے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ قال بلا ولکنہ ناکث وظاہر اعداءک علیک، وہ بدر میں شریک ہوا تھا، پہلے سال کی بات ہے، سیدنا علی شیر خدا اور فاروق اعظم صحابہ کہہ رہے ہیں، مگر اس کے بعد یا رسول اللہ اس نے توڑ دیا ہے دین اسلام کے عقد کو، ناکث توڑ دیا ہے، آپ کا راز آپ کے دشمنوں پر فاش کر کے، آپ کے خلاف سازش کر کے، وظاہر اعداءک علیک، اور آپ کے دشمنوں کی آپ کے خلاف مدد کر کے، آپ کے دشمنوں کی آپ کے خلاف مدد کر کے وہ پچھلا ہے توڑ چکا ہے، یہ کلام کیا۔ لیکن آقا علیہ السلام کا قول وہی رہا کہ نہیں، اس کی قول کو، اس کی عذر کو قبول کیا، اس کی عذر کو قبول کیا اور اس پر موت کا حکم نہیں دیا، معاف کر دیا۔ اب اس پر جو بڑی دلچسپ بحث ہے وہ امام شافعی کا آگے کلام سنانا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری بھی سن چکے، امام اسقلانی اور امام طبری کی تشرح بھی سن چکے، اب امام شافعی نے اس پر تخریج مسائل کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام شافعی سے پوچھا گیا، ارأیت المسلم یکتب الی المشرکین من اہل الحرب بان المسلمین یریدون غزوہم، اگر کوئی مسلمان مشرکوں کو، مسلمانوں کا راز فاش کرے اور ان کو آگاہ کرے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، حل یحل ذلک دمہ، اس سے اس کا خون حلال ہو جائے گا، واجب القتل ہوگا یا نہیں؟ وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى مُمَالَأَةِ الْمُشْرِكِينَ، کیونکہ اس نے مشرکین سے ولایت ثابت کی ہے، مشرکین کی دوستی ثابت ہو گئی ہے، رسول اللہ یعنی مسلمانوں کے خلاف مشرکوں سے دوستی ثابت ہو گئی ہے۔ اس پر امام شافعی نے جواب دیا، وقال الشافعی رضی اللہ لا یحل دم من ثبت له حرمت الاسلام، جس شخص کی حرمت، خون کی حرمت مسلمان ہونے کی وجہ سے ثابت ہو گئی،
اس کا خون حلال نہیں ہے، قتل نہیں کر سکتے، باوجود اس راز فاش کرنے کے، سوائے اس کے کہ اس شخص نے کسی کو قتل کیا ہو تو قصاصاً قتل کیا جائے گا، اور یزنی بعد احسان، شادی شدہ مرد ہو زنا کا ارتکاب کرے بدکاری تو قتل کیا جائے گا، اور یکفر کفرن بینا بعد ایمان، یہ لفظ امام شافعی کے کہ کفر بین کا مرتکب ہو، جیسے گستاخی ہے، جیسے ارتداد ہے، کفر بین یعنی قطعی اور صریح طور پر کفر کا ارتکاب کرے جس میں کوئی اور احتمال نہ ہو، بعد ایمان، تو تب قتل کیا جائے گا مرتد کے لیے۔ ثم یثبت علی الکفر، اور پھر کفر پر قائم رہے اس کے بعد، ایسی صورت میں ان تین وجوہ کے علاوہ کسی کا خون حلال نہیں، قتل نہیں کر سکتے۔ اب ان سے پوچھنے والے شاگرد نے پوچھا امام شافعی سے کہ آپ یہ جو جواب دے رہے ہیں کیا آپ اپنے قیاس اور استدلال سے دے رہے ہیں یا اس پر کوئی کتاب و سنت کی دلیل بھی ہے؟ امام شافعی سے پوچھا۔ امام شافعی نے فرمایا ہاں اس پر سنت کی دلیل ہے، سنت رسول کی دلیل ہے، میں نے جو فتویٰ دیا اس پر۔ اور انہوں نے پوچھا کیا دلیل ہے؟ اس پر امام شافعی نے یہ وہ حدیث پاک بیان کی جسے امام شافعی نے پہلے روایت کیا، امام کتاب العلم میں، یہ تو پہلے ہوئے ہیں نا، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، اور پھر امام بخاری نے بعد میں لیا، اس پر یہ پورا واقعہ حدیث پاک کا کوٹ کیا کہ یہ سنت رسول سے ثابت کیا ہے کہ اس شخص کی دشمنی، موالات مشرکین اور آقا علیہ السلام کا راز فاش کرنا خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کو اذیت ملی اس سے، اس عمل سے بعض اذیت کا عمل تھا، حضور کا منصوبہ ناکام کرنے جا رہا تھا وہ شخص، اور عمل کر دیا تھا اور تحریر لکھ کے بھیج دی تھی۔ اس کے باوجود چونکہ اس کے فعل میں، خط میں، عبارت میں احتمالات تھے، ہر چند کے غالب احتمال کفر کا تھا، غالب، کیونکہ آقا کے خلاف کر رہا ہے، حضور کا راز فاش کر رہا ہے، مگر خفی احتمال عدم کفر کبھی ہو سکتا تھا کہ پتہ نہیں اس نے کس نیت سے بھیجا ہے، اس سے پوچھے تو صحیح۔ تو آقا علیہ السلام نے غالب احتمال کفر پر فتویٰ دے کر اس کو قتل نہیں کرایا، اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا نیت تھی، کیوں کیا؟ اور جب اس نے بتایا اور کہا کہ میں نے ارتداد اختیار نہیں کیا، دین اسلام کو نہیں چھوڑا، کافر نہیں بنا، خود اپنی زبان سے کہا، تو بس اس کی زبان کے کلمات پر آقا نے اعتبار کیا اور اس کے قرائن پر کوئی اور شہادتیں نہیں مانگی، اعتبار کر لیا چونکہ مسلمان تھا، صحابی تھا۔ اس پر امام شافعی آگے بیان کرتی ہیں بہت اہم چیز، فرماتے ہیں امام شافعی فی ھذا الحدیث ما وصفنا لک، اس حدیث میں جو احکام ہم نے آپ کو واضح کیے، طرح الحکم باستعمال الظنون، فرماتے ہیں اس میں طریقہ سکھایا گیا ہے کہ جب حکم شرعی لگانا ہو تو ظنون کا، احتمالات کا، مختلف گمانوں کا استعمال کس طرح کیا جائے، آپ اندازہ کریں، استعمال ظنون، مختلف گمان اگر ہوں، مختلف امکانات ہوں، مختلف احتمالات ہوں تو ان کو کس طرح استعمال کیا جائے حکم لگانے سے پہلے۔ امام شافعی فرماتے ہیں یہ حدیث یہ مسئلہ ہمیں سمجھاتی ہے، لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْكِتَابُ يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ مَا قَالَ حَاتِمٌ كَمَا قَالَ، انہوں نے کہا چونکہ جو کتاب تھی، اس کا خط تھا، اس میں اس چیز کا احتمال تھا جو حاتب نے اپنی صفائی میں بعد میں کہا، صاف ظاہر ہے دوسرا احتمال تو تھا ہی جو کفر کی طرف لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم اٹھے کہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں، ان کا اشارہ تھا یہ منافق جھوٹ بول رہا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ عذر بنا رہا ہے، یہ صریح ہے چیز، خط لکھنا آپ کے خلاف، سازش بے نقاب کرنا اور یہ منصوبہ بے نقاب کرنا اور سازش میں شریک ہونا مشرکوں کے ساتھ، وہ صریح سمجھ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم کے خیال کو قبول نہیں کیا، فرماتے ہیں لِأَنَّهُ فَعَلَهُ لِيَمْنَعَ أَهْلَهُ، چونکہ اس کے خط میں یہ احتمال تھا کہ شاید اس نے اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے کیا ہو، وَيُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ زَلَّةً لَا رَغْبَةً عَنِ الْإِسْلَامِ، اور اس احتمال کی روشنی میں یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ اس سے یہ خطا ہوئی، غلطی ہوئی، زلہ کا ارتکاب ہوا، اسلام کو چھوڑا نہیں، ارتداد اور کفر کا نہیں بلکہ زلہ، خطا کا، معصیت کا ارتکاب ہوا۔ وَاحْتَمَلَ الْمَعْنَى الْأَقْبَحَ، اور فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ
اس سے زیادہ کبھی تر معنی کبھی احتمال تھا، یعنی اپنے اہل و عیال کو بچانے کے لیے اس نے غلطی کی، یہ بھی احتمال تھا، اور اس سے زیادہ اقبح کبھی تر احتمال بھی تھا کہ یعنی سازش میں شریک ہوا اور حضور کے منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے خط بھیجا۔ فرماتے ہیں دونوں احتمال تھے۔ کان القول قولہ فی محتمل فعلہ، تو آقا علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ اس کے قول پر کیا جو خفی احتمال تھا، ہلکا، اس ہلکے احتمال کو بھی مان لیا اور اس پر فیصلہ فرمایا۔ وہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بأن لم یقتلہ، اور آقا علیہ السلام کا یہ حکم فرمانا کہ اس کو قتل نہ کیا جائے۔ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْ عَلَيْهِ الْأَغْلَبِ، اب یہ بات بڑی عام ہے، ایک ایک لفظ امام شافعی کا عام ہے، دین اس طرح آتا ہے۔ فرمایا کہ اغلب جو احتمال تھا وہ تھا کفار کے ساتھ سازش میں شریک ہونا، آقا علیہ السلام کے راز کو فاش کرنا، اسلام کے منصوبہ فتح مکہ کو ناکام کرنا، اغلب احتمال تو یہ تھا۔ مگر وہ فرماتے کہ آقا علیہ السلام نے غالب احتمال کو قبول نہیں کیا، غالب احتمال چھوڑ دیا، اور جو کمزور احتمال تھا جو اس نے اپنی زبان سے کہا اس کو قبول کر لیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ مَنْ خَابَرَ الْمُشْرِكِينَ بِأَمْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُرِيدُ اللَّهُ يُرِيدُ غِرَّتَهُ، اس نے مشرکوں کو آقا علیہ السلام کا منصوبہ بے نقاب کیا، اور آقا علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں اس کی خبر نہ ہو، اس نے حضور کے منصوبے کے خلاف عمل کیا۔ اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام شافعی کہتے ہیں افرائیتا، کہ آقا علیہ السلام ان رسول اللہ قال قد صدق، اس کے قول کو مانا اور فرمایا کہ اس نے صحیح کیا۔ اب امام شافعی سے سوال کیا گیا، ان کے شاگرد نے پوچھا، وکیل علی شافعی، کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قال رسول اللہ قد صدق، کہ حضور نے فرمایا اس نے سچ کہا، سائل سوال کرتا ہے امام شافعی سے، انما ترکہ لمعرفتہ بصدقہ لا بأن فعلہ کان یحتمل الصدق وغیرہ۔ شاگرد پوچھتا ہے کہ اے امام، یہ بھی تو امکان ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام نگاہ نبوت سے جانتے ہوئے، چونکہ رسول تھے، دلوں کے حوال سے واقف تھے، تو آپ حقیقت میں اس کی سچائی کی معرفت رکھتے ہوئے چھوڑ دیا۔ امکان پوچھ رہا ہے، یعنی آپ نے اس کے قول میں احتمال صدق کو نہیں دیکھا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے ممکن ہے کہ اس کے قول میں یہ احتمال ہے کہ شاید سچ کہہ رہا ہے، اس پر نظر نہ کی ہو، آپ نے باطنی نگاہ سے اس کے دل کو دیکھا ہو کہ سچا ہے، تو اس کی معرفت صدق کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو، قول میں احتمال کفر اور عدم کفر کو نہ دیکھا ہو۔ سائل نے سوال کیا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ امام شافعی نے جواب دیا، نہیں، تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ فرمایا فیقال لہ، ایسے شخص کو کہا جائے گا، قد علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المنافقین کاذبون، اگر تم معرفت احوال قلب کی بات کرتے ہو کہ آقا علیہ السلام اس کے قلب کی حالت کو جانتے تھے اس لیے شاید چھوڑ دیا، تو پھر تو آقا علیہ السلام سارے منافقین کی دلی حال کو جانتے تھے۔ امام شافعی فرما رہے ہیں کل منافقوں کے دلوں کے حال کا آقا کو علم تھا کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، اور قرآن بھی کہہ رہا تھا ان المنافقون لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں، اور آقا کو علم تھا کہ منافق جھوٹے ہیں، ہر منافق کے حال کا علم تھا اور اجتماعی طور پر بھی علم تھا، مگر حاکانہ دماءہم بالظاہر، ان کے دلوں کے حال پر میرے آقا نے فیصلہ نہیں کیا، ان کے ظاہر قول پر فیصلہ کر کے منافقوں کو قتل نہیں کیا، چونکہ کلمہ پڑھتے ہیں، پیچھے نماز پڑھتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، ان کے ظاہری عمل کو دیکھ کر حضور نے ان کے قتل کا حکم نہیں دیا، حالانکہ جانتے تھے کہ دل سے جھوٹے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں اگر دلوں کا حال دیکھ کر حضور فیصلہ کرنے والے ہوتے تو سارے منافقوں کا سر قلم کر دیتے، جانتے ہوئے کہ جھوٹے ہیں۔ تو جب سینکڑوں منافقوں کا سر قلم نہیں کیا، حتیٰ کہ اس عبداللہ بن ابی، وہ جو تھا منافقوں کا سردار، اس کے جنازے تک تشریف لے گئے، اور جب پوچھا کیوں پڑھایا تو فرمایا اس لیے کہ شاید میرے جنازہ پڑھانے سے باقی منافق مسلمان ہو جائیں، تو 1100 منافق حضور کا اخلاق دیکھ کر اس دن منافق مسلمان ہو گئے تھے حضور کے معجزہ کے ساتھ۔ تو فیصلہ ان کے دلوں سے نہیں کیا، ظاہر حال پہ کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فلو کان حکم النبی فی حاتب بالعلم بصدقہ، اگر حاتب کے معاملے میں
اس کے دل کے حال کے علم پر فیصلہ کرنا ہوتا تو اس سے پہلے آقا علیہ السلام پھر کل منافقوں کے معاملے میں ان کے حال دل کو جان کر فیصلہ کر چکے ہوتے. کان حکمہ علی المنافقین القتل بعلم بکذبہم، پھر ان کے حال قلبی حال کو دیکھ کر ان کے جھوٹے ہونے پر حضور ان کے قتل کا حکم فرما چکے ہوتے. ولکنہ انما حکم فی کل بالظاہر، حالانکہ آقا علیہ السلام ہر معاملے میں ظاہر پر فیصلہ کرتے تھے، باطن حال پر فیصلہ نہیں کرتے تھے. وَتَوَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمُ السَّرَائِرِ، دلوں کا حال اللہ کی طرف چھوڑا جاتا ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ متولی ہے دلوں کے حال کا. رسول اللہ نے دلوں کے حال پر فیصلے نہیں کیے شریعت کے، یہی طریقہ امت کے لیے ہے. یہ دلیل انہوں نے دی. سو پتہ چلا کہ جس شخص کا قول ظاہری عمل، اب حاتم بن ابی بلتہا سے بھی بڑھ گیا. اب ذرا جو مسئلہ ہے مسئولہ کو دیکھیے، ذرا جو خط ہے جو کچھ حاتم بن ابی بلتہا نے لکھا ہے اس کی سنگینی سے بھی کوئی اور قول بڑھ سکتا ہے. ذرا غور کریے، موازنہ کیجیے. اس میں بھی احتمال تھے. غالب احتمال کفر کا تھا، امام شافعی فرما رہے ہیں غالب، اور مغلوب کمزور احتمال معصیت کا تھا. تو آقا علیہ السلام نے احتمال معصیت کو قبول کیا اور غالب احتمال کفر کو ترک کر دیا. کیوں کہ صریح نہیں تھا اس کا کفر، احتمال تھا اس میں. اب اس کے اوپر ایک اور واقعہ کوٹ کرتا ہوں، آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آقا علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی شان اقدس کا علوم صحابہ کے عقیدے میں کیا تھا وہ بھی سمجھ میں آئے گی، اور مسئلہ شریعت اس باب میں بھی کلیئر ہوگا. ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اور الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ابو داؤد میں بھی آئی ہے، ترمذی میں بھی آئی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی، مگر میں کوٹ کر رہا ہوں الفاظ سنن ابن ماجہ کے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کی روایت ہے. اب یہ دوسری مثال دے رہا ہوں دلیل کے طور پہ اس تیسری شکل پر کہ تکفیر معین کی جو تیسری شکل ہے اس کے لیے ایک اور دلیل. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا شام، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ ابن جبل ملک شام گئے ہوئے تھے. بعض روایتوں میں یمن کا بھی ذکر آیا، اس حدیث میں روایت میں شام ہے. تو شام سے واپس لوٹے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ان کے مذہبی رہنما اور بڑے بڑے روحانی پیشوا تھے ان کو سجدہ کرتے تھے، وہاں رہے، دیکھا. فلما، حدیث کے لفظ سنیے، یہ کتاب النکاح لکھ لیں، سنن ابن ماجہ کتاب النکاح باب نمبر 4، باب حق الزوج علی المرأہ، باب حق الزوج علی المرأہ. تو یہ باب نمبر 4 ہے، حق الزوج علی المرأہ، اور حدیث نمبر ہے 1853، سنن ابن ماجہ کا 1853. عبداللہ بن ابی اوفا روایت کرتے ہیں کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے. ولما قدم معاذ من الشام سجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے آتے ہی ٹھوک آقا علیہ السلام کو سجدہ کر دیا. لو لگاؤ شرک کا فتویٰ. اب یہ جو دوسرا گروپ ہے نا شرک کی تلوار والا، اس کو سرگرم ہو جانا چاہیے. ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، صحابہ کرام تو سجدہ کرنے کی اجازت مانگتے تھے نا. جب جانوروں کو دیکھتے، اونٹوں کو دیکھتے، بکریوں کو دیکھتے آقا کو سجدہ کرتی تو اجازت مانگتے تھے کہ نحن حق ان نسجد لک، جانور سجدہ کرتے ہیں آقا تو ہم بے شعور لوگ جانور، ہمارا حق زیادہ، اجازت ہے ہم سجدہ کریں. وہ اجازت مانگتے رہے. معاذ ابن جبل نے سمجھا کہ 100 بار اجازت مانگی ہے، اجازت تو دی نہیں کبھی آقا علیہ السلام نے، اور مانگنے سے دینی بھی نہیں، باقی اجازتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، ٹھوک سجدہ کرو ایک بار سیدھا. قادم معاذ من الشام سجد للنبی، سجدہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دوسری دلیل دے رہا ہوں. وہاں قول تھا، یعنی فعل بھی تھا، قول بھی تھا، تحریر تھی، خط تھا. اب یہاں عمل ہے، فعل ہے کہ سجدہ کر دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور جب حضور علیہ السلام کو سجدہ کریں تو اس عمل میں دونوں احتمال پائے جائیں گے. احتمال کفر بھی اس عمل ہے. میں معاذ ابن جبل کی بات نہیں کر رہا، بات کو سمجھیں، میں بات کر رہا ہوں نفس فعل کی. جب کسی نے حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا یا کوئی کسی کو سجدہ کرے تو غیر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا جو فعل ہے اس میں دونوں احتمال ہوں گے، احتمال کفر و شرک بھی اور احتمال غیر کفر بھی، کہ اس نے عبادت کی نیت سے سجدہ کیا یا تعظیم کی نیت سے.
اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کیا تو کافر و مشرک ہو جائے گا، اگر تعظیم کی نیت سے سجدہ کیا تو فعل حرام ہے، کافر مشرک نہیں ہوگا مگر فعل حرام کا مرتکب ہوگا، معصیت ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں دو احتمال پا گئے، احتمال کفر بھی، احتمال معصیت بھی۔ حلال تو کسی صورت میں نہیں ہے سجدہ حضور علیہ السلام کی امت میں۔ جب یہ سجدہ کر دیا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا قال ما ھذا یا معاذ۔ اب سجدہ دیکھ کر آقا علیہ السلام نے نہیں کہا کسی کو پکڑ لو اس کو، یہ سجدہ کیا، میری تعلیمات کی خلاف ورزی کی ہے، معاذ اللہ کفر کیا یا شرک کیا یا کیا کیا، پکڑ لو سزا دو، نہیں۔ بھئی باقی صحابہ کو بھی سزا ملتی رہتی تھی نا فعل حرام پر، اگر کسی سے غلطی اور خطا ہو گئی ملتی تھی، مگر یہاں سزا نہیں دی اسٹریٹ اوے۔ پوچھا ما ھذا یا معاذ، دو احتمال چونکہ پائے گئے تو پوچھا معاذ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ بھئی کیا تو سجدہ ہے، نظر آ رہا ہے، ما ھذا تو مطلب کیا پوچھا، تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا قصد کیا ہے؟ بات سمجھنے والی ہے، فعل پر نہیں ہے سوال، ما ھذا یعنی یہ کیا فعل ہے، یہ نہیں پوچھ رہے کہ سجدہ کیا ہے یا کچھ اور، وہ تو واضح ہے سجد للنبی ہے۔ تو پھر کیا پوچھا ما ھذا مطلب ہے یہ کیوں کیا ہے، تمہاری اس سجدہ کرنے میں نیت کیا ہے، تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو قصد پوچھا، باطن کا حال پوچھا۔ قال اتيت الشام فوافقتهم يسجدون لاساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي ان نفعل ذلك بك۔ شام سے آیا ہوں، میں نے وہاں دیکھا ہے بڑے اپنے روحانی پیشواؤں رہنماؤں کو لوگ سجدہ کرتے تھے، تو آقا آپ سے بڑا کائنات میں کون ہے، میرے دل میں آیا میں آپ کو سجدہ کروں۔ اب نیت سن لی، ایک اور حدیث میں دوسرا لفظ آتا ہے، تعظیم کرنے کے لفظ آئے مسند امام احمد بن حنبل میں کہ ہم نے کہا آپ سے بڑھ کر تعظیم کا حقدار کون ہے، سو میں نے سجدہ کیا۔ اب چونکہ نیت سن لی، قصد باطن کا حال سن لیا، فرمایا آقا علیہ السلام نے اب حکم دیا فلا تفعلوا، سزا نہیں دی، کوڑا بھی نہیں مارا، فلا تفعلوا خبردار مجھے سجدہ نہ کیا کرو، فعل کو فعل حرام قرار دے دیا، معصیت حرام قرار دے دیا۔ فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو اجازت حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، جب وہ نہیں ہے تو اللہ کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت نہیں۔ آقا علیہ السلام نے حکم واضح فرما دیا۔ اس پر اب جو فقیہانہ بات آئے گی وہ یہ ہے کہ کلام تو واضح ہو گیا آپ کے سامنے کہ یہ سجدہ عبادت کا احتمال بھی تھا اور سجدہ تعظیمی کا احتمال بھی تھا۔ اگر عبادت کی نیت ہوتی تو کفر اور شرک کا احتمال بنتا تھا، اگر تعظیم کی نیت تھی تو احتمال معصیت تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے محض فعل پر حکم صادر نہیں کیا، اس کا حال پوچھا، قلب کی نیت پوچھی، اور جب پتہ چل گیا کہ عدم کفر پہ دلالت کرتا ہے اس کا قصد تو فرمایا معصیت ہے، گناہ ہے، حرام ہے، اجازت نہیں، میری شریعت میں منع کر دیا۔ یا اس کی نیت غیر اللہ کی عبادت پر دلالت نہیں کرتی۔ یہ تیسری شکل ہے کہ جب فعل ظاہری یا قول ظاہر اس میں دونوں احتمال ہوں، بے شک احتمال کفر غالب ہی کیوں نہ ہو زیادہ، اور غیر کفر کا احتمال کمزور ہی کیوں نہ ہو، اس کمزور احتمال پر پھر اس کی نیت اور قصد کو دیکھا جاتا ہے، یا احتمال کی وجہ سے استدلال کفر نہیں کیا جاتا، ترک کر دیتے ہیں۔ اب چوتھی صورت جو اس میں آتی ہے وہ یہ، اور آخری اس باب میں تکفیر معین میں، وہ یہ کہ ظاہری قول اور عمل کفر پر دلالت کرتا ہے، ظاہری قول اور عمل۔ اب یہ اس کے برعکس ہے۔ تیسری شکل میں نے بتایا تھا کہ ظاہری قول اور فعل کفر اور عدم کفر دونوں پہ دلالت کرتا ہے، یعنی ظاہری قول میں کفر کا احتمال بھی ہے اور عدم کفر کا احتمال بھی ہے۔ تیسری شکل یہ تھی۔ اب چوتھی یہ بتا رہا ہوں کہ ظاہری قول اور عمل صرف کفر پہ دلالت کرے، ظاہری قول اور عمل کفر پہ دلالت کرے صرف، مگر باطن میں اس کی قصد اور نیت میں احتمال عدم کفر بھی ہو۔ اب ذرا سنبھل جائیں سارے، آگے جو حدیث آ رہی ہے، رب کی رحمتوں کی شانیں بھی دیکھیں اور آقا علیہ السلام کی شان رحمت بھی دیکھیں اور مسئلہ شریعت بھی دیکھیں۔ چوتھی شکل یہ بتا رہا ہوں کہ ظاہری عمل کفر پہ دلالت کرتا ہے، ظاہری قول کفر پر، اس میں احتمال نہیں ہے عدم کفر کا، کلیئر ہے کفر پہ دلالت کرتا ہے، مگر اس کا قصد اور نیت اس میں احتمال ہے۔
کفر بھی ہو سکتا ہے اور کفر نہیں بھی ہو سکتا. جب ایسی صورت ہو پھر بھی فتویٰ کفر کا نہیں لگایا جا سکتا. اس کی وجہ احتمال کو غالب سمجھ کر غیر کفر کا قول کیا جائے گا، مسلمان سمجھا جائے گا. اب یہ جو دلیل دی، یہ جو میں نے اصول بیان کیا، اس پر حدیث پیش کر رہا ہوں متفق علیہ.